آج ہم 20ویں صدی کی ایک ایسی شخصیت کی کہانی میں اتریں گے جن کے الفاظ نے سرحدوں کے پار کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا۔ وہ ایک شاعر تھے، ایک فلسفی اور ایک ایسے مفکر جن کی میراث آج بھی اتنی ہی پیچیدہ اور متعلقہ ہے جتنی ایک صدی پہلے تھی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں علامہ اقبال کی۔ یہ ترانہ، یہ الفاظ ہم سب نے سنے ہیں، شاید اسکول میں گائے بھی ہوں۔ اس کی دھن اور اس کے بول جیسے ہماری اجتماعی یادداشت کا ایک حصہ بن چکے ہیں، ایک ایسا نغمہ جو سرحدوں سے بالا تر ہو کر دلوں میں گونجتا ہے۔ مگر کیا کبھی یہ خیال آیا ہے کہ اس لازوال ترانے کے پیچھے جو شخصیت تھی وہ کون تھی؟ ان کی کہانی، ان کی سوچ اس ایک نظم سے کہیں زیادہ گہری اور سچ پوچھیں تو پیچیدہ ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم پہلے اس ایک گیت سے جڑی شناخت کو دیکھیں گے، پھر ان کے علم کے سفر پر چلیں گے، ان کے خودی کے فلسفے کو سمجھیں گے، ان کے قلم کی طاقت کو جانیں گے اور آخر میں ان کی پیچیدہ میراث پر ایک نظر ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسی گیت کی، اسی شناخت کی۔ سر محمد اقبال جو 1877 میں پیدا ہوئے نے یہ ترانہ اس وقت لکھا جب وہ ہندوستانی قوم پرستی کے ایک بہت پرجوش حامی تھے۔ یہ نظم صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں تھی، بلکہ یہ متحدہ ہندوستان کے ایک خواب کی، ایک ویژن کی علامت تھی۔ اچھا، تو ان کی یہ سوچ بنی کیسے؟ اس کے لیے ان کا علمی سفر دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی سفر نے ان کے نظریات کو ایک عالمی پہچان دی۔ دیکھیے، ان کا فکری سفر شروع ہوتا ہے سیالکوٹ کی گلیوں سے، پھر لاہور کے علمی مراکز تک پہنچتا ہے، لیکن ان کی سوچ کو اصل میں جو عالمی شکل ملی وہ یورپ میں ملی۔ کیمبرج اور میونک میں مغربی فلسفے کی گہرائیوں میں اترنے نے انہیں ایک بالکل نیا زاویہ نظر دیا، اور اس نے ان کی مشرقی روایات کی سمجھ کو اور بھی گہرا کر دیا۔ تو یہ سفر صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ کا نہیں تھا، بلکہ ایک فکری سفر تھا۔ اور اب ہم آتے ہیں اقبال کے کام کے سب سے اہم، سب سے مرکزی خیال کی طرف، وہ تصور جس نے ان کی پوری سوچ کو ایک محور دیا، یعنی خودی کا فلسفہ۔ تو آخر یہ خودی ہے کیا چیز؟ اگر بالکل سادہ لفظوں میں سمجھیں تو یہ اپنی ذات کو، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کا نام ہے، اور پھر انہیں اس بلندی تک لے جانے کا نام ہے جہاں انسان اپنی تقدیر کا مالک خود بن جاتا ہے۔ یہ خود شناسی سے خدا شناسی تک کا ایک سفر ہے۔ اور یہ شعر، یہ تو جیسے خودی کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ اقبال کے نزدیک یہ صرف شاعری نہیں تھی، یہ فرد اور قوم دونوں کے لیے ایک عملی منصوبہ تھا۔ یہ ایک دعوت تھی کہ اپنی تقدیر پر چپ چاپ راضی ہونے کے بجائے اٹھو اور اسے خود بناؤ۔ اقبال کا قلم صرف تفریح یا فن کے لیے نہیں تھا، ان کی شاعری کا ایک مقصد تھا، سماج کو جگانا، بیدار کرنا اور ان میں خودی اور عزت نفس کا جذبہ پیدا کرنا۔ ان کی جو بڑی کتابیں ہیں وہ ان کی سوچ کے ارتقاء کا ایک آئینہ ہے۔ جیسے بانگے درا میں ہمیں ایک متحد ہندوستان کا شاعر ملتا ہے، لیکن بال جبریل تک آتے آتے ان کی شاعری میں اسلامی فکر اور خودی کا تصور بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسرار خودی جیسی پارسی کتابوں میں تو وہ اپنے فلسفے کو پوری وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں ان کی زندگی کے آخری اور شاید سب سے پیچیدہ حصے کی طرف، وہ دور جہاں ان کی سوچ میں ایک بہت اہم سیاسی تبدیلی آئی۔ یہیں پر اقبال کی میراث کی پیچیدگی کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک طرف وہ شاعر ہند ہیں جنہوں نے سارے جہاں سے اچھا لکھا، اور دوسری طرف وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے وہ پاکستان کے روحانی باپ کہلائے، اور انہوں نے مسلم کمیونٹی کے لیے ایک الگ سیاسی شناخت کی وکالت شروع کر دی۔ اور تاریخی طور پر ان کے 1930 کے صدارتی خطبے کو ایک بہت بڑا موڑ مانا جاتا ہے۔ اس تقریر کو اکثر پاکستان کے قیام کے پیچھے جو نظریاتی بنیاد تھی اس کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر 21 اپریل 1938 کو لاہور میں یہ عظیم شاعر اور مفکر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو آخر میں اقبال کی کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ آج کی اس تیز رفتار اور بٹی ہوئی دنیا میں ان کے خودی کے فلسفے کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اپنی انفرادی صلاحیتوں کو بلند کرنا اور اپنی اجتماعی شناخت کو مضبوط کرنا یہ دو الگ الگ راستے ہیں، یا ایک ہی سفر کے دو پہلو؟ یہ وہ سوال ہے جو اقبال کی میراث ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔